حکایت یہ ہے کہ 4 دوست وہ ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہمیں صحرا جا کر دیکھنا چاہیے اور اسے کسی متن کی طرح، کسی کتاب کی طرح پڑھنا چاہیے۔ یعنی کتاب جو ہے وہ لفظوں سے تشکیل پانے والا متن ہے، تو صحرا بھی اپنے الفاظ رکھتا ہے اور ان سے تشکیل پائی ہوئی ایک عبارت ہے، تو ہم اسے جیسے کتاب کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ دوست چلے، تو راستے میں جو ہے وہ انہیں ایک بڑا ایک کھنڈر سا تھا، اس پہ سمجھیں کہ ایک عبارت کندہ تھی، وہاں ایک تختی نظر آئی، اس تختی پر 1-2 فقرے لکھے ہوئے تھے، کچھ مدھم سے پڑھ گئے تھے لیکن پڑھا جا سکتا تھا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو کہا گیا وہی سمجھا گیا، اس دعوے میں زیادہ سے زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کہا گیا وہ قطعی ہے اور جو سمجھا گیا وہ ظنی۔ قطعیت متکلم کی جہت سے ہے، مخاطب میں یہ قطعیت منہا نہیں ہوتی، لیکن منہا ہوئے بغیر یہ قطعیت ظنی ہے۔ تو یہ جیسے ایک عبارت ان لوگوں نے پڑھ لی تو انہیں جیسے ایک شگون سا مل گیا کہ واقعی ہم کتاب کی طرح پڑھیں گے، صحرا کو ایک متن کی طرح دیکھیں گے۔ تو اب یہ لوگ صحرا میں داخل ہوئے ابھی، تو جو پہلی نظر صحرا پہ کنارے سے پڑی تو وہ مطلب آپس میں جیسے یہ لوگ ایک مکالمہ کرتے ہیں کہ اس میں جو پہلا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ ارے یہ تو جیسے ایک اندیکھا البم کھل گیا ہے، مطلب ایسی ایسی تصویریں نظر آ رہی ہیں جو ایک جیسی ہوتے ہوئے بھی ایک سی نہیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جیسے انہیں دیکھنے کی کوئی ہماری آنکھوں کو تربیت حاصل کرنی پڑے گی، ہم اپنی موجودہ بینائی کے ساتھ ان کو دیکھنے اور سمجھنے سے جو ہے وہ معذور ہیں، بس صرف ایک احساس سا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی قدیم البم ہے۔ تو دوسرا بھی بولا، ظاہر ہے ان سب نے صحرا سمجھیں پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ تو ہے، اور مجھے واقعی ہم نے صحیح ارادہ کیا تھا، مجھے تو یہ دیکھ کے جیسے اب یقین سا ہو رہا ہے کہ یہ کوئی الہامی متن ہے جو ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ کسی تصویری زبان میں لکھا ہوا الہامی متن ہے، تو یہ تو جیسے لگتا ہے کہ ہم جو ارادہ کر کے آئے تھے وہ بھی جیسے ہمیں سجھایا گیا تھا۔ تو تیسرا دوست کہتا ہے کہ دوستو ہم صحرا کا علم حاصل کرنے آئے ہیں، یہاں تاثرات رکاوٹ بن سکتے ہیں، یعنی تم لوگ جو اپنے اپنے تاثر اور اپنے اپنے احساس بیان کر رہے ہو کہ یہ البم لگ رہا ہے، یہ کوئی ٹیکسٹ لگ رہا ہے، تو یہ تاثرات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا صحرا جو واقعی صحرا ہماری نظروں کے سامنے ہے اس سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور ایسی چیزیں صحرا کو سمجھنے میں جیسے پیشگی تعصبات کی حیثیت اختیار کر سکتی ہیں، تو ہمیں بالکل خالی ذہن ہو کر اور پھر صحرا کو سمجھنا ہے، یعنی صحرا میں گزرنے والے ہر لمحے کو اور صحرا میں دکھائی دینے والے تمام مناظر کو، یہاں لگنے والی گرمی کو، یہاں دکھائی دینے والی رات کو، سب کو ہمیں اسی نظر سے دیکھنا ہے کہ ہم
صحرا کو سمجھنے کے لیے ان سارے تجربات سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، اور ہمیں یہ نہیں بتانا کہ ہمیں صحرا میں ایسا محسوس ہوا، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم نے صحرا میں یہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ صحرا کا مفہوم یہ ہے، صحرا کے معانی یہ ہیں، اور ان میں اگر ہم تاثرات اور احساسات میں پڑے رہے تو ہم صحرا کا مشترک المفہوم ہونا دریافت نہیں کر پائیں گے، جو علم صحیح کی شرط ہے۔ یعنی صحرا کو اگر ہم صحرا کے بارے میں ہم سب کا علم اگر صحیح ہے تو وہ ایک سا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دوسرے نے بہت زور سے ایک بالکل ہی مختلف بات کہہ دی تو ایسا لگا جیسے کوئی مزہ سا کرکرا ہو گیا۔ اس میں چوتھا جو ذرا سینئر آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا خیال قدر مختلف ہے، صحرا کا علم صحرا کے مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوگا، یہ ٹھیک ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس میں تاثرات، تخیلات وغیرہ بھی کام آئیں گے، شامل ہوں گے، کیونکہ دیکھنے کا اور مطلب ایکسپیرینس کا کوئی بھی ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں فیلنگ، ایموشن، ایفیکٹس اور تاثرات اور پھر ان سے بیدار ہو جانے والا تخیل شریک نہ ہو۔ تو ایسا کوئی شعور کا ایسا کوئی پہلو انسان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو اب کسی شے کے علم میں شامل نہ کرے، یا یہ کہ وہ خود بخود شامل نہ ہو جائیں۔ یعنی ہمارا معلوم ہمارے تأثر سے بھی معلوم ہوتا ہے، ہمارے احساسات بھی اسے معلوم بنانے میں کہیں کہیں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ تاثرات وغیرہ علم میں رکاوٹ ہیں، بلکہ تاثرات وغیرہ علم میں زندگی پیدا کرتے ہیں، اور ذہن بعض چیزوں کو بوجھ نہیں سکتا، چیزوں کے بعض ایسے اینگلز ہوتے ہیں جہاں ذہن نہیں جا سکتا، وہاں احساسات وغیرہ جو ہیں وہ ذہن کی مدد کرتے ہیں، وہ اپنا ڈیٹا ذہن کو بھیجتے ہیں، اپنے محسوسات بھیجتے ہیں، جن پر ذہن اعتبار کر کے ورک کرتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ میں اس چیز کو یوں سمجھا۔ تو سمجھ میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ تو اب خیر یہاں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور ان باتوں سے یہ پتہ چلتا رہا کہ یہ کس تناظر میں صحرا کو دیکھیں گے، مطلب یہاں اس طرح کا احساس ہونے لگا۔ تو اب یہ لوگ صحرا میں خاصا اندر پہنچ گئے، وقت بھی دوپہر کا تھا، آسمان بھی صاف تھا، سورج گویا نصف النہار پہ چمک رہا تھا، سخت گرمی وغیرہ جو صحرا کا خاصہ ہے۔ تو جب یہاں پہنچ کے یہ لوگ تھوڑا سا سستا چکے تو تیسرا صحرا نورد، تیسرا دوست جو علم کے بارے میں بہت حساس ہے اور علم کو فہم تک محدود، فہم سے مشروط کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے، دوسروں سے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دیکھیے صحرا خود کو کیسی شدت اور قطعیت کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے کہ چاروں طرف پھیلی ریت، اس پر بنے ہوئے ٹیلے، بالکل صاف دکھائی دیتی ہوئی جھاڑیاں، مختلف جھاڑیاں، اور بالکل واضح شدید گرمی، اور پھر ایک گرم سی ہوا، لو ایسی ہوا
جس کے چلنے سے کبھی وہ تیز چلتی ہے تو ریت اڑنے لگتی ہے، اور کہیں وہ دھیرے دھیرے چلتی ہے تو دکھائی دیتا ہے کہ ٹیلوں پہ جیسے دھاریاں سی بن رہی ہیں ہوا کے چلنے سے۔ اب یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ سب چیزیں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا یہ دیکھنے کا جو ذہنی نتیجہ ہے وہ بھی ایک ہوگا، تو گویا ہم نے صحرا کو پڑھنے کا حق ادا کیا ہے۔ ہم نے پڑھنے کسی چیز کو سمجھنے کی لازمی شرطوں کو پورا کیا ہے، اور اگر ان کو ہم نظر انداز کریں گے تو پھر ہم گویا ہم میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے۔ تو اس پر ظاہر ہے کہ یہ بہت جیسے دعوے کے انداز میں کہا گیا، تو وہ جو سینئر دوست تھا جس کو ہم کہیں گے کہ یہ نہیں پہلا دوست جس نے کہا تھا کہ یہ البم کی طرح دکھائی دے رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جناب معافی چاہتا ہوں، یہ فہرست جو آپ نے بنائی ہے، یہ گرمی اور ہوا اور یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر لیجئے، کیونکہ ہمیں صحرا کو صرف منعکس نہیں کرنا، ہمیں آئینہ بن کر صحرا نہیں دیکھنا، ہمیں صحرا کو سمجھنا ہے، اور اس دیکھنے کے عمل میں آنکھ جو ہے وہ ابتدائی کردار ادا کرے گی، یعنی کہ دیکھا ہوا وہ فائنل نہیں ہو جائے گا۔ تو آپ اس فہرست میں کچھ چیزوں کا مہربانی کر کے اضافہ فرما لیں۔ تو مثلاً کہ چندھیائی ہوئی آنکھیں، یعنی شدید دھوپ اور چندھیائی ہوئی آنکھیں، اور جیسے بہتا ہوا پسینہ، دل پر چھائی ہوئی ہیبت، نہایت سخت موسم میں ایک عجیب طرح کی فرحت کا احساس، یہ بھی اس فہرست میں شامل کر لیجئے، کیونکہ یہ صحرا کو سمجھنے کے لوازم ہیں۔ تو اس پر وہ جو تیسرے صاحب ہیں، انہوں نے جو علم کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا میرے دوست یہ سب تو ہماری آپ کی کیفیتیں ہیں، یہ چندیائی ہوئی آنکھ، ہیبت وغیرہ، ان کا صحرا فہمی سے کیا تعلق؟ مطلب صحرا کو سمجھنا ہے تو ان کو کہاں سے آپ بیچ میں لائیں گے؟ تو اب سینئر دوست جو ہے وہ دخل دیتا ہے اور کہتا ہے میں بتاتا ہوں، اگر ہم کسی ایئر کنڈیشنڈ کیبن میں بیٹھ کر یہ مناظر دیکھ رہے ہوتے تو یہ مناظر یقینی اور قطعی تھے یا نہیں ہوتے؟ ظاہر ہے کہ ہم شیشے میں بیٹھ کر ٹھنڈے کیبن میں بیٹھ کر بھی یہ دیکھیں تو یہ مناظر سب، یہ صحرا اور اس کے سب مناظر یہ اسی طرح قطعی ہوتے جس طرح ہم اس کی دھوپ میں کھڑے ہو کے اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس قطعیت مشاہدہ کے بعد کیا اس صورت میں، یعنی ہم ٹھنڈے کمرے سے دیکھیں تو اس صورت میں صحرا کا فہم یہی ہوتا جو ہمیں اس سچویشن میں حاصل ہو سکتا ہے، یا کچھ مختلف ہو جاتا؟ اب یہ بہت باریک سوال تھا، مطلب یہ کہ آپ کس پوزیشن سے کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، یعنی قاری خود کتاب کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، تو اگر قاری پوزیشن بدل لے تو اس چیز کا فہم مختلف ہو جائے گا، یعنی اس چیز کا وجودی اقرار مشترک رہے گا، لیکن اس کا فہم، اس کا علم وہ ایک سا نہیں رہ سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی تنوع، چاہے اختلاف کی صورت میں،
چاہے ایک ویرائٹی کی حالت میں پیدا ہو کر رہے گا، اور شعور کو کوئی ایسا زاویہ نظر حاصل نہیں ہے جہاں سے وہ اپنے آبجیکٹ کو پوری طرح دیکھ لے. یعنی شعور کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا پورا احاطہ کر لے، اس کے ایک ایک جز کا ایک ہی آنے تجزیہ میں جیسے تجزیہ کر لے. تو ایسا نہیں، شعور ہمیشہ اجزاء کو دیکھتا ہے اور کل کو مانتا ہے. تو اس سوال کے پیچھے جیسے اس طرح کا اصول تھا. تو اب یہ جھگڑا بڑھ جاتا کیونکہ دونوں بہت بولنے والے تھے اور دونوں بہت زیادہ مختلف ایپسٹیم کے لوگ تھے. تو وہ پہلا والا جو ہے وہ ذرا جونیئر بھی ہے اور مطلب خوش اخلاق بھی زیادہ ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب رہنے دیجئے، میری ایک تجویز ہے، سن لیجئے، اگر اچھی لگے تو ایسا کیے لیتے ہیں کہ ہم چاروں وہ الگ الگ سمتوں میں کچھ سیر کر کے واپس آ جائیں اور یہیں جمع ہو جائیں، اور پھر ہر دوست یہ بتائے کہ اس نے ان یکساں مناظر کو کیسے دیکھا. یعنی صحرا تو چاروں طرف ایک سا ہے، مطلب وہ اس کو ایک طرف سے دیکھ لو تو یہ سمجھنا اور یہ اعتماد رکھنا کہ ہم نے چاروں طرف سے دیکھ لیا ہے یہ درست ہو. تو ایسی مناظر کی یکسانی جو ہے اس میں ہم لوگ چار مختلف سمتوں میں چلے جائیں تو ہم لوگ ایک ہی جیسی چیزیں دیکھیں گے، اس میں فرق نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ ہماری تنہائی ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کے عمل کو ذرا گہرائی کے ساتھ اور ذرا توجہ کے ساتھ پورا کروائے گی. تو یہ سب نے مان لیا کہ ہاں بھئی یہ تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے جواب میں اپنا اپنا موقف اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں نقصان دے گا صحرا کو سمجھنے میں. تو بہتر ہے کہ ہم بالکل تنہا ہو کر صحرا کو اپنی تنہائی کا موضوع بنا کر ہم دیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا سجھائی دیا، ہمیں کیا سمجھ میں آیا. تو یہ لوگ جاتے ہیں اور کوئی 2 گھنٹے لگاتے ہیں واپس آنے میں، اور آ کر تھوڑا دم لے کر پھر پہلا جس کی تجویز پہ یہ ہوا ہے وہ پہلا دوست یہ کہتا ہے کہ چونکہ تجویز میری تھی لہٰذا پہلے میں اپنا تجربہ عرض کیے دیتا ہوں. تو مجھے تو یوں لگا جیسے میں ایک بہت بڑے کینوس کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. یعنی تصویر اس رخ پر ہے، میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ بہت ہی بڑا کینوس ہے، جیسے کوئی آسمانی کینوس ہے. تو بہت بڑا کینوس، تو میں اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، اور کیونکہ کینوس ہے اس پہ تصویر بنی ہوگی، تو اس پر بنی ہوئی تصویر اوجھل ہے مجھ سے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تصویر میرا مفروضہ یا تخیل نہیں ہے، بلکہ اسے دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ ایک عجیب سی بات ظاہر ہے، یہ جیسے ایک مختلف مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے، مختلف ذوق کا آدمی ہے، تو اس نے گویا اپنا پورا تجربہ اور اس تجربے کی جو ایک ذہنی اور علمی ورژن بنا جو سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے، تو وہ جیسے اس نے پیش کر دیا. تو اس پر پھر وہی تیسرا جو عالم ہے وہ پھر بھڑک اٹھا. اس نے کہا عجیب باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہوئی کہ تصویر اوجھل بھی ہے اور دیکھی بھی جا سکتی ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ جمع نقیضین کسے کہتے ہیں؟ تو وہ جو پہلا والا تھا وہ گھبرا گیا، وہ کہنے نہیں سرکار مجھے نہیں معلوم جمع نقیضین کسے کہتے ہیں۔ کہنے یہ تو پھر یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ جمع نقیضین محال ہے۔ وہ کہا جی محال کا لفظ سنا ہے لیکن یہ کیا محال ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بہرحال وہ کچھ مطلب خوش آمدانہ انداز میں تیسرے دوست کا غصہ ذرا ٹھنڈا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب اگر جان کی امان پاؤں تو اپنی بات مکمل کر لوں، وہ پہلا جو ہے۔ تو میں یہی بتانے جا رہا تھا، میں کینوس کی پشت پر اس یقینی تصویر کو دیکھنے کے لیے ہر زاویہ دید استعمال کرتا رہا، یہاں تک کہ آنکھیں تھک گئیں اور پلکیں جھک گئیں۔ دیکھنے کا جیسے ہر راستہ بند ہو گیا، دیکھنا جیسے بالکل بے مصرف سا ہو گیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس تصویر کو پورا زور لگانے کے باوجود نہ دیکھ سکنا مجھے برا بھی نہیں لگ رہا تھا اور مایوس بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو بلکہ ایک عجیب سا احساس، ایک پہلی مرتبہ تجربے میں آیا ہوا احساس جیسے مجھ پر طاری تھا کہ اس تصویر کو، یعنی اس یقینی اور حقیقی تصویر کو نہ دیکھ سکنا اسے دیکھ لینے سے کہیں زیادہ بامعنی ہے، کہیں زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، کہیں زیادہ حقیقی ہے۔ یعنی اسے نہ سمجھنا اس کی ریئلائزیشن کا تقاضا ہے۔ تو پھر میں نے جب یہ مجھے احساس ہوا زندگی میں پہلی بار، تو پھر میں نے اس تصویر کا اندیکھا پن دیکھ لیا۔ اب اس کو نہ دیکھ سکنا یہ میرے اندر کوئی قلق نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ تو اس پر پھر وہ تیسرا ذرا ناراض ہوا، اس نے کہا بھائی پھر وہی تاثرات، وہی تخیلات، وہی شاعری۔ بھائی آپ صاف لفظوں میں بتائیں کہ آپ کی تحقیق کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم یہاں تحقیق کرنے آئے ہیں تو اس کا نتیجہ بتائیں۔ یہ ہم کوئی وہ مصوری کی کلاس لینے، مصوری سیکھنے نہیں آئے ہیں۔ تو اس پر دوسرا دوست جو اب تک بیچارہ خاموش تھا، اس نے دخل دیا اور کہا بھائی دیکھیں فی الحال ایک دوسرے کو سننے پر اکتفا کریں، یہ جرح اور تنقید بات کے لیے اٹھا رکھیں، یہ ہمارا آخری وہ آئٹم ہو۔ تو اب وہ سینئر آدمی جو ہے اس نے کہا بالکل ٹھیک، تو ٹھیک ہے اب آپ اپنی رودات سنائیں اور ہم سب سنیں گے بغیر مداخلت کیے۔ تو اب یہ جو دوسرا صحرا نورد ہے یہ کہتا ہے، آپ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سب صحرا کو کتاب سمجھ کے کتاب کی طرح پڑھنے اور سمجھنے آئے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا صحرا نورد کہتا ہے، جس نے کہا تھا کہ وہ کیا ہے، وہ کوئی الہامی متن ہمارے سامنے بچھا ہوا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میری روداد سرکار یہ ہے کہ میں کوئی 200 میٹر اس طرح چلتا گیا کہ ایک نظر ریت پر، پھر دوسری آسمان پر، اور پھر تیسری چاروں طرف پھیلے ہوئے آفاق پر جہاں صحرا اور آسمان ملتے ہیں۔ مطلب میں آنکھوں کو 3 نظروں کے ساتھ استعمال کرتا ہوا چلا گیا 100 میٹر تک۔ تو میری کوشش تھی کہ دیکھتا بھی جاؤں اور ساتھ ساتھ سمجھتا بھی جاؤں۔ تو یہ کوشش اسی دھن میں 100 میٹر چلا گیا، پھر وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر واپسی کا سفر شروع کیا۔
تو اب واپسی میں میں نے دوسری حکمت عملی اختیار کی. واپسی میں بس میں یہی سوچتا ہوا آیا، یعنی واپسی کا سفر میں نے دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ سوچتے ہوئے طے کیا کہ جو دیکھا اور سمجھا ہے اسے علم کی صورت کیسے دی جائے، مطلب اس کی علمی تشکیل کیسے کی جائے، اسے علمی قضیہ اور مقدمہ کیسے بنایا جائے. تو مجھ پر تو بھائی بس اتنا واضح ہوا کہ دیکھا ہوا صحرا ادھورا ہے، یعنی جو دیکھا ہے وہ ادھورا دیکھا ہے، مگر جو دیکھا ہے وہ یقینی ہے. یعنی صحرا ادھورا دیکھا لیکن صحرا یقینی ہے، جبکہ سمجھا ہوا صحرا بھی ادھورا ہے، ناقص ہے لیکن یقینی نہیں ہے. دیکھا ہوا ادھورے ہونے کے باوجود یقینی ہے، سمجھا ہوا ادھورا ہونے کی وجہ سے یقینی نہیں ہے. تو اب میں نے پھر اس کا ایک ٹیسٹ کیا، کیونکہ یہ عجیب سی بات آئی نا. میں نے ہزاروں کتابیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، لیکن مجھے اس طرح کا تجربہ نہیں محسوس ہوا. یعنی کتاب کو سمجھنے کے یہ مراحل میں نے کبھی نہیں طے کیے تھے. تو میں نے پھر ایک ٹیسٹ بھی کیا کہ آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سمجھا ہوا دیکھنے کی کوشش کی، یعنی مراقبہ کر لیا. 1 بار، 2 بار، 3 بار، تینوں مرتبہ ایک ہی نتیجہ نکلا. وہ کیا کہ دیکھا ہوا اور سمجھا ہوا ایک نہیں ہے، بلکہ سمجھا ہوا جو ہے وہ پہلی مرتبہ کسی اور طرح دکھائی دیا، دوسری مرتبہ کسی اور طرح دکھائی دیا، چوتھی مرتبہ کسی اور طرح، تیسری مرتبہ کسی اور طرح. یعنی تینوں بار وہ جو ہے وہ ایک مختلف منظر کی حیثیت میں نظر آیا جو میرا سمجھا ہوا ہے. تو مختصر یہ کہ مطلب اس کی تفصیل زیادہ ہے، اس آدمی نے کہا، تو مختصراً یہ کہ میں تو اب علمی طور پر بھی اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، پورے استدلال سے کہہ سکتا ہوں کہ صحرا کا وجود یقینی ہے، اس کی دید جزوی ہے مگر حقیقی ہے. اس کو دیکھنے کا عمل پورا نہیں ہو سکتا، صحرا پورا نہیں دیکھا جا سکتا ایک لمحے دید میں. تو اس کی دید جزوی ہے مگر حقیقی ہے، اور اس کا فہم یعنی جو دیکھے ہوئے کو سمجھنا، دیکھا ہوا جو سمجھ میں آیا ہے وہ فہم تیقن کی کیفیت رکھتا ہے مگر ظنی ہے، یعنی وہ قطعیت کی کیفیت رکھتے ہوئے ظنی ہے. کاش ہمارے لوگ اس طرح کی ٹیکسٹ ریڈنگ سیکھ جائیں. کاش ہمیں معنی کی تلاش کے عمل میں نئی نئی گہرائیاں تلاش کرنے کے جو مختلف وہ راستے کھلے ہوئے ہیں، ان راستوں کو ایکسپلور کرنے، ان راستوں کو طے کرنے کی توفیق مل جائے تو ہمارے ذہن میں، ہر طرح کے ذہن میں، وہ ادبی ذہن ہو، مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، سب ذہنوں پر جو ایک گہرا پن مسلط ہے، جو ذہن پایابی میں جکڑے ہوئے ذہن کو بہرحال کچھ زندگی کے نئے اسباب مل جائیں، اس کی سطحیت میں کچھ کمی آ جائے. بہرحال تو اب تیسرا جو عالم صحرا نورد تھا نا، بہت عالم، اور وہ کہہ رہا ہے تم تو 100 میٹر سے آئے ہو، میں 150 میٹر تک گیا آگے اور وہاں سے آیا ہوں. یعنی گویا میں 150 میٹر گیا اور پھر وہاں سے آیا ہوں. تو میں نے ریت دیکھی اور اسے ریت ہی سمجھا.
میں نے ایک ٹیلا پار کیا اور اسے ٹیلا ہی سمجھا، میں نے دھوپ دیکھی اور اسے دھوپ ہی سمجھا، میں نے سورج دیکھا اور اسے سورج ہی سمجھا، پوری قطعیت کے ساتھ، پورے حتمیت کے ساتھ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ سمجھا ہوا اور دیکھا ہوا، اور میں نے تو دیکھو یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اب یہ بہت جیسے تحکم سے اور بہت زیادہ اعتماد سے اور جیسے ایک گھن گرج کے ساتھ یہ کہا اس نے۔ تو اب وہ سینئر آدمی، باری اس کی تھی، تو وہ اپنی باری پہ چوتھے دوست یا سینئر ساتھی نے اپنا تجربہ آخر میں شیئر کیا۔ اس نے کہا بھائیو، میں صرف 50 میٹر گیا اور لوٹ آیا، ذرا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، یعنی جتنی دیر میں ہمارے تیسرے دوست 150 میٹر چل کے آئے، کم و بیش اتنی ہی دیر میں نے 50 میٹر آنا جانا کیا۔ تو میں نے بھی ریت دیکھی۔ اب میں انہی کے اسلوب میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بھی ریت دیکھی اور یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف ریت نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک چھوٹا سا ٹیلا پار کیا اور جان گیا کہ یہ محض ٹیلا نہیں ہے۔ میں نے بھی دھوپ دیکھی اور بوجھ لیا کہ یہ صرف دھوپ نہیں ہے، اور سورج کو میں نے بھی دیکھا اور دیکھ لیا کہ یہ فقط سورج نہیں ہے۔ مجھے بھی یہ سب کچھ قطعیت کے ساتھ معلوم اور مفہوم ہوا ہے۔ تو ایک بات اور، مطلب کیونکہ اب ہمیں سونا ہے یا واپس جانا ہے، تو ایک بات بس اور کہنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ تم لوگوں سے عمر میں زیادہ ہوں، تجربے میں زیادہ ہوں، اور لوگوں کو پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو ایک طرح سے سمجھو یہ نصیحت نما بات ہے۔ وہ کیا ہے، اس کو میں جیسے ایک سچویشن بنا کے بتاتا ہوں کہ مجنوں سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ تم تو صحرا کا چپا چپا چھان چکے ہو، ہمیں بتاؤ کہ اس صحرا کے ٹیلے کیسے ہیں، ریت کیسی ہے، آب و ہوا کیسی ہے، نخلستان کیسے ہیں۔ تو مجنوں نے یہ سوال سنا اور سوال کرنے والے سے دریافت کیا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، تمہیں کون نہیں جانتا؟ اس پر مجنوں نے بہت زیادہ جیسے مغموم ہو کر اس سے کہا کہ، اور بس اتنا ہی کہا کہ لیلا کا عاشق لیلا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ مجنوں لیلا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، اس کے لیے دیکھا ہوا بھی لیلا ہے اور نہ دیکھا ہوا بھی لیلا ہے، اس کے لیے سمجھا ہوا بھی لیلا ہے اور نہ سمجھا ہوا بھی۔ تو سمجھ گئے، ظاہر ہے آپ لوگ سمجھ گئے کہ قطعی صرف لیلا ہے، باقی سب ظنی ہے۔